بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی نگار خانم محمود کی خلوت گاہ سے باہر نکلی، امیر سبکتگین کی جاسوس کنیزوں نے والی غزنی کو اس ملاقات سے باخبر کر دیا۔ شاید ابھی آگ سرد نہیں ہوئی ہے، سبکتگین نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور فوراً ہی محمود کو خلوت میں طلب کر لیا۔ فرزند، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، سبکتگین نے محمود کو سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کل ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اللہ میرے محترم کی زندگی میں میری عمر بھی شامل کر دے، محمود نے انتہائی سعادت مند بیٹے کے انداز میں کہا۔ میری بات بہت غور سے سنو، سبکتگین کے لہجے کی سختی کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے مرنے کے بعد بھی اسد شرازی کی بیٹی نگار خانم سے شادی نہیں کرو گے۔ اگر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو بروز حشر اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوگے۔ میں ہر حال میں امیر محترم کی مرضی کا پابند رہوں گا۔ محمود نے ادب سے سر جھکا لیا۔ امیر سبکتگین نے بہت غور سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ محمود کا چہرہ بجھا بجھا تھا اور آنکھیں ویران نظر آ رہی تھیں۔ فرزند، کیا تمہیں میرا حکم شاق گزرا ہے؟ والی غزنی نے نرم لہجے میں محمود سے پوچھا۔ ولی عہد سلطنت نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ حکم آخر حکم ہے، وہ دل و دماغ پر گراں گزرے یا انسان اسے سن کر سکون و اطمینان محسوس کرے، ہر حال میں حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ اگرچہ محمود نے سعادت مندانہ لہجہ اختیار کیا تھا، لیکن اس کے الفاظ میں گہری تلخی پوشیدہ تھی۔ میرے محبوب بیٹے، اپنے باپ کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ والی غزنی نے محمود کی برہمی کو فوری طور پر محسوس کر لیا تھا، اس لیے اس کے لہجے میں مزید نرمی آ گئی تھی۔ میں نے ایک فرما روا کی حیثیت سے تمہیں حکم نہیں دیا ہے، میں اول و آخر تمہارا باپ ہوں، اور ایک باپ اپنی اولاد کے مستقبل پر تباہی و بربادی کے سائے لرزتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میمونہ ایک اعلیٰ نسب خاندان کی لڑکی ہے۔ اس کا باپ عبداللہ بن اسحاق معزز و محترم بھی ہے، غیور و جسور بھی ہے، اور ملت اسلامیہ کا وفادار بھی۔ امیر سبکتگین نے اپنے انتخاب کے بارے میں پرزور دلائل پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے برعکس نگار ایک بزدل، عیار، منافق اور دشمن اسلام اسد شرازی کی بیٹی ہے۔ کیا تم ان دونوں خاندانوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتے؟ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ کیا نسب ناموں، قوموں اور خاندانوں کے بارے میں قائم کیے ہوئے صدیوں پرانے معیار ہی حقیقت ہیں؟ کیا تم نے گندم کی بالیوں سے جو برآمد ہوتے دیکھے ہیں؟ اور کیا کبھی کسی ببول کے درخت پر گلاب کھل سکتا ہے؟ اگرچہ امیر سبکتگین نے اپنی دانست میں ایک ناقابل تنسیخ دلیل پیش کی تھی، لیکن محمود کی بے انتہا ذہانت نے فوری طور پر اس دلیل کو رد کرتے ہوئے کہا۔ امیر ذیشان، اس خادم کی گستاخی معاف کہ پیڑ اور پودوں کے اصولوں کا اطلاق انسانوں پر نہیں ہو سکتا۔ ایک فاسق و فاجر کا بیٹا ولی کامل بھی بن سکتا ہے، اور ایک قطب الاقطاب کا فرزند گمراہی کا بدترین راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ محمود کے لہجے میں احترام بھی تھا اور احتجاج بھی۔ میں عبداللہ بن اسحاق کی بیٹی میمونہ اور اسد شرازی کی دختر نگار خانم کا موازنہ کرنا نہیں چاہتا کہ ان باتوں کا وقت گزر چکا۔ پھر بھی والی غزنی کو اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے محبوب بیٹے کو دل کے محاذ پر شکست ہو چکی ہے۔ شاید امیر محترم کی سیاست انسانی جذبات کی کوئی اہمیت نہ رکھے، لیکن میں شوہر اور بیوی کی ذہنی ہم آہنگی کو بہت ضروری خیال کرتا ہوں۔ مگر میری بدنصیبی یہ ہے کہ اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ اب میرے سامنے صرف محاذ جنگ کھلا ہے، اور میں والی غزنی کو یقین دلاتا ہوں کہ آسمان کی آنکھ کسی محاذ پر میری پشت نہیں دیکھے گی۔ امیر محترم نے مجھے زمین کا جو ٹکڑا وراثت میں بخشا ہے، میں اس کے طول و عرض کو اتنی وسعت دوں گا کہ آل یزدجرد اس کا تصور بھی نہ کر سکے گی۔ جوش جذبات سے محمود کا تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر امیر سبکتگین مسکرانے لگا۔ میں یہی چاہتا ہوں فرزند کہ تم تاریخ آدم کے عظیم ترین کشور کشا کہلاؤ۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں امیر ذیشان کی توقعات پر پورا اتر سکوں۔ یہ کہہ کر محمود والی غزنی کی بارگاہ سے اٹھا اور پھر کچھ دن دارالحکومت میں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی میمونہ کے ہمراہ نیشا پور روانہ ہو گیا۔ محمود کے نیشا پور جانے کے بعد امیر سبکتگین کی ایما پر غزنی کے کئی معزز سرداروں نے نگار خانم سے رشتے کے لیے اپنے پیغامات بھیجے، مگر نگار خانم نے بڑی خوش سلیقگی سے انکار کر دیا۔ امیر سبکتگین کو بھی یقین تھا کہ نگار خانم کسی نہ کسی سردار کی شان امارت سے متاثر ہو کر اس رشتے پر راضی ہو جائے گی، مگر اس وقت والی غزنی کی حیرت و اضطراب میں شدت پیدا ہوئی جب نگار خانم نے کسی ایک شخصیت کو بھی قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ اگرچہ ایک معزز و محترم خاندان کی لڑکی سے محمود کی شادی ہو چکی تھی، لیکن نیشا پور روانہ ہونے سے پہلے
ولی عہد غزنی کے چہرے پر ناپسندیدگی کا جو رنگ ابھر آیا تھا اسے دیکھ کر امیر سبکتگین ایک بار پھر نئے اندیشوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پردے میں رہ کر مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح نگار خانم کی شادی ہو جائے اور پھر کسی فتنے کے سر اٹھانے کے امکانات باقی نہ رہیں۔ بظاہر محمود نے اس سے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ وہ نگار خانم کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم نہیں کرے گا، لیکن اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں امیر سبکتگین نفسیاتی طور پر تذبذب اور بے یقینی کا شکار ہو گیا تھا۔ نگار خانم کی جانب سے مسلسل انکار سن کر امیر سبکتگین کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک بے سہارا کمزور لڑکی اس کے جاہ و جلال اور جبروت و اقتدار کا پہم مذاق اڑا رہی ہے۔ کبھی کبھی والی غزنی کا نفس سرکشی اختیار کر لیتا اور پھر اس کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ اپنی طاقت استعمال کر کے نگار خانم کو کسی سردار کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کر دے، مگر فوراً ہی اس کے دل و دماغ پر خوف خدا طاری ہو جاتا۔ فطری طور پر امیر سبکتگین ایک نرم مزاج اور عادل و منصف حکمران تھا، مگر سیاست کے تقاضوں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ محمود اور نگار خانم کے درمیان ایک ناقابل شکست دیوار کھینچ دے۔ نگار خانم کو ناپسند کرنے کے دو بنیادی اسباب تھے۔ پہلا یہ کہ وہ منافق و مرتد انسان اسد شرازی کی بیٹی اور ایک فاحشہ عورت ارمغانہ کی چھوٹی بہن تھی، اس لیے وہ نگار خانم کو محمود کی شریک حیات بنا کر کوئی فتنہ انگیز صورتحال پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے یہ کہ غزنی میں نگار خانم کے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے برعکس عبداللہ بن اسحاق کا خاندان معزز و محترم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی طاقت بھی رکھتا تھا۔ میمونہ سے محمود کے رشتے کی بات کرتے وقت امیر سبکتگین کی نظروں میں ترک سپاہیوں کی وہ ہزاروں شمشیریں بھی تھیں جو عبداللہ بن اسحاق کے ایک اشارے پر محمود کی حمایت میں بے نام ہو سکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے نگار خانم بنت اسد شرازی کے مقابلے میں میمونہ بنت عبداللہ کا انتخاب کیا۔ اگرچہ امیر سبکتگین اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی نگار خانم کی غیر شادی شدہ حیثیت اسے ذہنی پریشانی میں مبتلا رکھتی تھی۔ کچھ دن تو وہ اس خوش فہمی میں رہا کہ محمود کی شادی ہو جانے کے بعد نگار خانم اپنی فاقہ کش زندگی اور تنہائی سے گھبرا کر کسی بااثر شخص کا دامن تھام لے گی، لیکن اس کے مسلسل انکار نے والی غزنی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ نگار خانم ایک نرم و نازک سی دوشیزہ کے پیکر میں کوئی آہنی چٹان ہے جسے آلائے جبر و اقتدار سے ریزہ ریزہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن پگھلایا نہیں جا سکتا۔ مجبوراً امیر سبکتگین نے نگار خانم کے سلسلے میں اپنی منصوبہ بندی کا سلسلہ ختم کر دیا اور امور سلطنت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس دوران جب نگار خانم کی شادی کے سلسلے میں مختلف سرداروں سے پیغامات آ رہے تھے، ایک دن نظام شاہ نے تنہائی میں نگار خانم سے کہا، بیٹی، میری بھی یہی خواہش ہے کہ تم کسی نہ کسی رشتے کو دل سے نہ سہی ضرورتاً ہی قبول کر لو۔ کیسی ضرورت بابا؟ نگار خانم نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ شادی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، نظام شاہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں اپنی سرکش بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ عورت و مرد کی تنہا زندگی بہت پرخطر اور خوفناک ہوتی ہے۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے شب و روز شیطانی حملے کی زد پر رہیں۔ گستاخی معاف بابا، آپ بھی تو تنہا ہیں نا؟ نگار خانم نے شادی سے انکار کرنے کا بڑا عجیب و غریب جواز تراشا تھا۔ اگرچہ یہ بڑی بے ادبی تھی، لیکن نظام شاہ کے ماتھے پر نہ ہلکی سی شکن نمایاں ہوئی اور نہ آنکھوں میں کوئی دھندلا سا رنگ غضب ابھرا۔ بس ایک لمحے کے لیے ہونٹوں پر افسردہ سا تبسم مچل کر رہ گیا۔ میری محبوب بیٹی، تم میری ذات کو درمیان میں کیوں لے آئی؟ میں تو ایک جان سوختہ انسان ہوں، مجھ ناکارہ کو اپنی بیٹی کون دیتا، اس لیے تنہا رہ گیا۔ تو پھر مجھے بھی اپنی طرح جان سوختہ بنا دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے نگار خانم نظام شاہ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ شادی کی دعائیں کیوں دیتے ہیں؟ جل کر خاک ہو جانے کی دعا کیوں نہیں دیتے؟ نگار خانم کسی بچے کی مانند ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ نظام شاہ کچھ دیر تک سکوت کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے رہے، پھر نگار خانم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پرجلال لہجے میں بولے، اچھا تیری یہی مرضی ہے تو پھر چل کر راکھ ہو جا اور راکھ ہو کر اکسیر بن جا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اس دوران کسی سیاسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا، اس لیے امیر سبکتگین بڑے اطمینان سے اپنی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ ولی عہد غزنی محمود مستقل طور پر نیشاپور میں سکونت پذیر تھا
اور بڑی ذہانت سے اپنے علاقے میں سیاسی اصلاحات نافذ کر رہا تھا، جن کے باعث اس کی رعایا خوشحال تھی اور آسودہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ اسی خوشحال اور آسودگی کے سبب مقامی باشندے محمود سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ اگرچہ سیاسی اعتبار سے محمود کی مقبولیت اور محبوبیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کی جذباتی زندگی شدید اضطراب اور ناآسودگی کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی بیوی میمونہ ایک ظاہر پرست خاتون تھی، اس لیے اکثر اس کی نظریں اپنے شوہر کی بدصورتی کا مذاق اڑاتی رہتی تھیں۔ اپنی شریک سفر کے اس سنگ دل طرز عمل سے محمود کبھی کبھی انتہائی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا تھا، اور پھر یہی ذہنی خلفشار اس قدر بڑھ جاتا کہ وہ تنہائی میں آئینہ توڑ دیتا اور دہشت زدہ ہو کر چیخنے لگتا، میں والی غزنی امیر سبکتگین کا بیٹا محمود ہوں، اس لیے لوگ مجبوراً میرے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ اگر ان کے سروں سے شمشیر جبر و اقتدار ہٹا لی جائے تو وہ مجھ جیسے بدصورت انسان کے پاس بیٹھنا تو کجا میرے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ صد حیف کہ میں بھی کیسا بد نصیب انسان ہوں، دنیا میں تو ایسے حکمران بھی گزرے ہیں کہ ان کے چہروں سے چنگاریاں پھوٹتی تھیں۔ نقش و نگار کی دلکشی اور تابناکی کا یہ عالم تھا کہ انہیں دیکھنے والے مجسمہ حیرت بن کر رہ جاتے تھے، مگر ایک میں ہوں جو خود بھی اپنے آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھ سکتا، پھر کسی سے کیا شکوہ۔ یہ کہتے کہتے محمود کے دل و دماغ پر گہری اداسی مسلط ہو جاتی۔ خالق کائنات نے میری تخلیق کے وقت بہت بخل سے کام لیا۔ شاید مایوسی کے عالم میں محمود جیسا حوصلہ مند انسان بھی جاہل اور ناشکر گزار بندوں کی طرح باتیں کرنے لگتا۔ کاش وہ لامحدود قوتوں اور خزانوں کا مالک مجھے جلال اقتدار کے ساتھ ساتھ جمال ذات بھی عطا کر دیتا۔ ولی عہد غزنی بہت دیر تک مایوسی کی یہ کیفیت میں مبتلا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ محرومی کے اس گرداب سے نکل جاتا اور اپنی شمشیر بے نیام کر کے اس طرح فضا میں لہراتا کہ جیسے کوئی خوفناک دشمن اس کے سامنے موجود ہو اور وہ پوری قوت کے ساتھ اپنے حریف پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ ظاہری شکل و صورت کے پجاریوں، تم نے میرے اندر کے انسان کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے جاہ و جلال کا مالک ہے۔ میں عنقریب ایسا آئینہ خانہ بناؤں گا جس میں میرے چہرے کے سوا کسی دوسرے کا عکس تک نظر نہیں آئے گا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ چہرہ کیسا روشن و تابناک ہوگا، نصف النہار کے سورج کی طرح چمکتا ہوا چہرہ۔ محمود تنہائی میں اپنے ہی الفاظ کی گونج سنتا اور پھر اس کے ذہن کے پردے پر نگار خانم کا پیکر رعنائی ابھرتا اور ولی عہد غزنی کو یوں محسوس ہوتا جیسے فضاؤں میں جل ترنگ سے بجنے لگے ہوں۔ شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے نگار خانم نے کہا تھا، محمود تم صرف اپنے مقصد کی طرف دیکھو کہ تمہارا مقصد حیات ان سب چیزوں سے عظیم تر ہے۔ پھر انہی الفاظ کی مسلسل بازگشت محمود کو مایوسیوں کے بھنور سے نکال کر امیدوں کے ساحل تک لے آتی، اور پھر وہ ان تاریخ ساز شخصیتوں کے بارے میں سوچنے لگتا جن کے ہیبت و جلال کے افسانے آج بھی گردش ماہ و سال کے سینے پر نقش تھے۔ محمود کے دور ہو جانے کے سبب امیر سبکتگین اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل سے زیادہ قریب ہو گیا، اور اس قربت کی بنیادی وجہ تھی کہ اسماعیل امیر سبکتگین کی دوسری بیوی کے بطن سے پیدا ہوا تھا، اور سبکتگین کی دوسری بیوی امیر ایلب کی بیٹی تھی، اور امیر ایلب اول و آخر سبکتگین کے لیے ایک حکمران سے زیادہ شفیق و مہربان آقا کا درجہ رکھتا تھا، اور اس احسان شناسی کے اس احساس کے زیر اثر وہ اپنی پہلی بیوی سے زیادہ دوسری بیوی کو چاہتا تھا۔ امیر ایلب کی بیٹی ایک انتہائی ذہین عورت تھی، اس نے اپنی خاندانی بادشاہت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ امیر سبکتگین کے دل و دماغ پر اس حد تک تسلط حاصل کر لیا کہ والی غزنی اپنی دوسری بیوی کی کسی بات کو آسانی سے نہیں ٹال سکتا تھا۔ امیر ایلب کی بیٹی مناسب مواقع پر بڑی احتیاط و ہوشیاری کے ساتھ اپنے باپ کے احسانات کا ذکر کرتی تاکہ امیر سبکتگین اپنے دور غلامی کو فراموش نہ کر سکے۔ اس ذہین عورت نے کبھی اپنے شوہر پر طعنہ زنی نہیں کی، مگر اسے اس احساس کے دائرے سے باہر نکلنے بھی نہیں دیا کہ وہ کسی زمانے میں اس کے باپ کا غلام رہ چکا ہے۔ امیر ایلب کی بیٹی یہ ساری منصوبہ بندی محض اس لیے کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا اسماعیل اپنے باپ کی محبت و توجہ کا مرکز بن جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ محمود امیر سبکتگین کی نظروں میں معطوب تو نہ بن سکا، مگر اس کی پہلے جیسی محبوبیت بھی برقرار نہ رہ سکی۔ نتیجتاً والی غزنی اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو اپنے بڑے فرزند محمود پر ترجیح دینے لگا۔ درباری امراء بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ سیاست کا یہ نیا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں خوشی تھی کہ محمود اپنے باپ سے دور اور اسماعیل قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر جلد ہی وہ منزل بھی آ گئی کہ امراء غزنی کو واضح طور پر
نئے سیاسی انقلاب کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی، اور یہ انقلاب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ محمود کی جگہ اسماعیل تخت و تاج کا وارث بن جائے گا۔ سیاست کی بساط پر نئی چالیں کیسے چلی گئیں؟ کیا امیر سبکتگین نے محمود غزنوی کی جگہ اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو تاج و تخت کا وارث بنا دیا؟ داستان میں آگے کیا ہوا، ہم آپ کو بتائیں گے اگلی قسط میں۔